السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ابھی ایک درس میں بات کی تھی کہ کیا زمین ساکن ہے؟ زمین ساکن نہیں ہے، اور اس پر ہم نے سورہ یاسین کی تفسیر سے متعلق جو آیات اس سے متعلق تھیں اس میں ہم نے بڑی تفصیل سے اس پہ ذکر کیا، اس پہ بات کی ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس کے اوپر یہ اشکال اٹھایا کہ آپ اعلیٰ حضرت کے خلاف بات کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے تو کہا ہے کہ زمین ساکن ہے اور اس پر 100 سے زائد دلائل قائم کیے ہیں۔ دیکھیں، چند باتیں موٹی موٹی آپ لوگ سب سمجھ لیں کہ اعلیٰ حضرت انسان ہے، ہی از اے ہیومن بینگ، ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہے کہ جس زمانے میں انہوں نے ریسرچ کی ہے اس زمانے میں علم جو ہے وہ اتنا وسیع نہیں تھا۔ آپ 125 سال پرانی ریسرچ اٹھا کے اس کو بیسس بنا کے آپ سب کو کہہ رہے ہیں کہ اسی کو مانو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے سامنے بھی اگر یہ سارے دلائل رکھے جاتے نا تو منطق کی روشنی میں آپ بھی یہی فیصلہ کرتے کہ ان آیات کو ہم نہیں سمجھے۔ آیات تو اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں پر ہم آیات کو نہیں سمجھے۔ مثال کے طور پہ سورہ فاطر میں ایک بھائی نے بھیجا کہ سر پھر آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو روکے رکھا ہوا ہے، تھامے رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں جیسے ہی لوگ ایک لفظ دیکھتے ہیں نا تو اس کا پھر ایک ہی معنی نکالتے ہیں کہ ہاں اس کا معنی تو یہی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ آیہ مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ آیہ نمبر 41 ہے سورہ فاطر کی۔ سورہ فاطر جو ہے وہ قرآن کریم کی 35ویں سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا۔ اب یہ تزولا ورڈ کو ہم نے پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں جو یمسک کا لفظ ہے نا، اس پر ان اشکال گزرتا ہے کہ اللہ نے تھاما ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے آسمانوں اور زمین کو۔ حالانکہ متقدمین نے اس کے اور تراجم بھی کیے ہیں۔ متقدمین سے مراد ہمارے دور کے قریب ترین لوگ جو سنی ہیں۔ دیکھو، سنیت کا مدار یہ نہیں ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت سے کسی ہر معاملے میں آپ نے اعلیٰ حضرت سے اتفاق کرنا ہے تو آپ سنی رہیں گے۔ یہ اصول ایک عجیب سا اصول ہے۔ دیکھیں، سارے سنی بریلوی نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ بریلویت سنیت کی ایک بہت بڑا اسکول ہے، بریلوی اسکول، لیکن ایک واحد اسکول نہیں ہے۔ سنیت کی پہچان ہے، لیکن ہر سنی بریلوی اسکول آف تھاٹ سے فارغ ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن بریلویت میں جو معاملات ہیں وہ آپ کو ہر سنی اسکول میں مل جائیں گے۔ اب ہم مراکش کے علماء سے پڑھتے ہیں تو مراکش کے علماء جو ہیں، موراکو جس کو آپ کہتے ہیں، مغرب اس کو آپ عربی میں کہتے ہیں، وہاں کے علماء کے بہت سارے کوئی وہی کانسیپٹس ہیں جو آپ کو بریلوی میں مل جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح پاکستان میں ایسے بہت سارے مدارس ہیں جو بریلوی اسکول آف تھاٹ سے نہیں نکلے ہیں، نہ ان کے علماء نہ ان کے مشائخ۔ وہ اسکول چل رہے تھے بریلوی اسکول آف تھاٹ بننے کے زمانے سے، اور اس سے پہلے سے وہ معاملات سیم ہیں سب کے۔ تو اس لیے پہلے تو اپنے آپ کو اس پہ کلیئر کریں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں تو آپ لازماً بریلوی تو ہوں گے ہی ہوں گے، اور اگر آپ بریلوی ہیں تو آپ اعلیٰ حضرت سے ہر معاملے میں اتفاق کریں گے۔ تو اس لیے دیکھیں نا، غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سنی ہیں، لیکن آپ نے جب اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کیا تو کیا ترجمہ کیا؟ بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے مرکز سے ہٹنے نہیں دیتا۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ انہوں نے اس زمانے کی ریسرچ پڑھی، اس کو اسٹڈی کیا، اور اس کے بعد ہی کیم ٹو دس کنسنسس کہ اس کا معنی یہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ان کو اپنی جگہ قائم نہیں کر سکتا، کہ بے شک إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، یہ بے شک اللہ بہت حلم والا اور بخشنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں، آیہ مبارکہ وہی ہے لیکن قرآن کریم عربی زبان میں ہے، اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور ترجمہ جو ہے وہ مترجم یعنی ترجمہ کرنے والے کے علم پر منحصر ہے کہ اس کو جتنا علم ہوگا وہ اتنا ترجمہ کرے گا۔ اب علق ہے، لفظ علق کو ہم اب 30-35 سال پہلے جا کے صحیح معنی میں سمجھے ہیں، اس سے پہلے تو ہمیں علق سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ علق کا معنی کیا ہے۔ ایمبریولوجی میں ہم وہاں تک پہنچے ہی نہیں تھے کہ ہمیں پتہ چلے کہ علق ہوتا کیا ہے۔ اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ قرآن کریم نے جو علق بیان فرمایا ہے تو اب عربی لغات میں دیکھا گیا کہ علق کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں، ان میں سے پھر وہ معنی لیا گیا اردو میں جب ترجمے کیے گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے مرکز سے ہٹنے نہیں دیتا، یعنی ایوری تھنگ از گوئنگ ان این آربٹ، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا
کہ ہر شے اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، متحرک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے حرکت میں رکھتا ہے اور اسے اس کے مقام سے، اس کی جاب سے متنفر نہیں ہونے دیتا، کہیں جانے نہیں دیتا۔ اور سورہ فاطر میں ہی اس آیہ مبارکہ سے قبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کفار کے جو باطل معبود آسمانوں اور زمینوں کی کسی چیز کو جو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں، ان کی یہ بدبخت عبادت کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بڑی بڑی نشانیاں بنائی ہیں ان کو یہ خدا سمجھ کے بیٹھ گئے، حالانکہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے محو گردش ہے، چاہے سورج ہو، چاند ہو، زمین ہو، سیارے ہوں، جو کچھ ہو۔ تو اب اس کی تفسیر میں یہ بھی احتمال ہے کہ کفار کے کفر و شرک کا یہ تقاضا ہے کہ آسمان اور زمین اپنی جگہ سے زائل ہو جاتے، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ ان کے اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے، یعنی انہوں نے جو اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے اس کی وجہ سے وہ اس بات کے مستحق تھے کہ ان کے اوپر آسمان گر جاتا اور وہ زمین اور آسمان کے درمیان پس کر رہ جاتے، لیکن چونکہ اللہ غفور الرحیم ہے اس لیے اس نے آسمان کے گرانے کے عمل کو قیامت کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ پھر یہ بتایا کہ دیکھو اگر بالفرض آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو کون ہے اللہ کے سوا جو انہیں ان کی جگہ پہ واپس قائم کر سکتا ہے، اور اللہ چونکہ حلیم ہے، حلم والا ہے اور غفور ہے، اس لیے ان کے اس بھاری اور سنگین قول کے باوجود رب تعالیٰ نے ان پر فوراً عذاب نازل نہیں کیا۔ اور اس آیت سے بعض قدیم الخیال علماء نے، اس لیے میں یوز کر رہا ہوں ورڈ قدیم الخیال، یعنی وہ لوگ جو آج بھی پرانے خیالات میں ہیں۔ مجھے کچھ لوگوں نے ویڈیوز بھیجی، کہتے ہیں دیکھیں یہ تو آج کے علماء بھی اس بارے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ زمین ساکن ہے۔ میں نے کہا یہ جو آج کے علماء یہ بات کہہ رہے ہیں انہوں نے ریزننگ کہاں سے دی ہے؟ انہوں نے ریزننگ وہی 125 سال پرانی اعلیٰ حضرت کی کتاب کھولی اور کہا کہ یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت اس بارے میں یہ کہتے ہیں۔ وہ تو اعلیٰ حضرت کی تحقیق تھی، بھائی آپ کی تحقیق کدھر ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا تحقیق ہے؟ آپ اپنی تحقیق بنائے۔ وی آر لیونگ ان 21st century not in the 19th century۔ اعلیٰ حضرت 19th century میں رہتے تھے اور 20th century کا کچھ حصہ دیکھا تھا، اور ہم 21st century میں ہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے چاند گرہن بھی دیکھا ہوگا اور سورج گرہن بھی دیکھا ہوگا۔ اب آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ بہت ساری دفعہ جیسا پاکستان میں سورج گرہن ہوا یا چاند گرہن ہوا تو یا دنیا میں کہیں کہیں چاند گرہن یا سورج گرہن ہوگا، وہ کیلکولیٹڈ ہے۔ آپ جائیں اور آپ کو کیلکولیشنز مل جائیں گی کہ بھئی فلاں تاریخ کو فلاں مقام پہ سورج گرہن ہوگا اور فلاں تاریخ کو فلاں مقام پہ چاند گرہن ہوگا۔ اگر تو زمین ساکن ہے اور سورج اور چاند محو گردش ہیں زمین کے اراؤنڈ، تو پھر تو یہ ساری کیلکولیشنز فیل ہو جانی چاہیے، لیکن اس کے بالکل برعکس کیلکولیشن صحیح ہوتی نظر آتی ہیں ہمیں۔ جو کیلکولیشنز میں ڈیز لکھے ہوتے ہیں انہیں پہ چاند گرہن ہوتا ہے، انہیں پہ سورج گرہن ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں نا، اگر حساب کے بیسز ہی غلط ہوں تو حساب بھی غلط نکلنا چاہیے، لیکن حساب غلط نہیں نکل رہا، اس کا مطلب ہے کہ بیسز ٹھیک ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور میں سائنس کی جتنی ایجادات ہیں ان سے ہمارے علماء کو استفادہ حاصل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم وہیں پھنسے رہیں، ہماری سوئی وہیں پھنسی رہے کہ ہم وہاں پھنسے ہوئے ہیں، بس آگے ہم بڑھیں گے نہیں۔ ایک چیز اب ہم پہ کھل گئی ہے اور ہم کہیں کہ ٹھیک ہے، اب ہم اعلیٰ حضرت کی اس زمانے کی یہ تحقیق تھی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کے مطابق یہ تحقیق صحیح معلوم ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اعلیٰ حضرت کی تحقیق کو صرف بیسس بنا کے ہر چیز کے منکر ہوتے رہیں، انکاری ہوتے رہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں وہ پرانی تحقیق ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ آج کے زمانے کے، اچھا وہ دیکھیں، اب آپ لوگ کہیں گے کہ انہوں نے تو قرآن حدیث سے استنباط کیا ہے، لیکن قرآن حدیث سے استنباط تو کیا ہے، لیکن جو اس کی فہم ہے وہ تو ان کی اپنی ہے نا، ان کی اپنی ہے۔ تو اب اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ جو ہے نا، وہ تاج الشریعہ نے کہا ہے فلاں چیز کہ آپ ٹائی نہیں پہن سکتے، اور آپ تاج الشریعہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ٹائی پہن سکتے ہیں۔ میں کہتے ہیں کہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس ہر فتوے کی ایک بیسس ہوتی ہے، انہوں نے اگر ٹائی کو صلیب سمجھ کے اس کا پہننا حرام کیا ہے تو اس کی بیسس ہی غلط ہے، کیونکہ ٹائی کبھی بھی صلیب کا نشان نہیں رہی۔ اگر ٹائی صلیب کا نشان ہوتی تو پوپ کو پہننا چاہیے تھا،
اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں نا آپ یہ ٹائی پہنتے ہیں تو آپ کندھے کے ساتھ یہ چہرے کے ساتھ پلس بنتا ہے. میں کہا تو پھر تو آپ شلوار قمیص میں اوپر کا بٹن لگا لو اگر، تو بھی آپ صلیب بنا دیتے ہو. یہ کیا، یہ کس قسم کی بیوقوفانہ منطق ہے؟ مطلب کچھ بھی بولیں گے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ تھوڑا سا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اوپر کا ایریا دیا اس کو استعمال کیا جائے. ہم نے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا ہے نا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ علماء نے اپنے اپنے زمانے میں، دیکھیں کسی کی اس سے ویلیو کم نہیں ہوتی یہ کہنے سے کہ بھئی ان کے زمانے کی یہ تحقیق تھی، اس زمانے میں جو چیزیں اویلیبل تھیں اس کے مطابق ہی came to these consensus. But now that we have come to know that these things are now available to us and we believe that this is how things are. اب لوگ آگے سے کہتے ہیں نہیں یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ عیسائیوں کی سازش ہے. اچھا ہم تو اتنے نکمے ہیں نا، ہم نے تو سیٹلائٹ بنائی نہیں ابھی تک. وہ بھائی ہماری بھی تو سیٹلائٹس گھوم رہی ہیں، وہ کوئی الگ بات بتا دیتی ہے ہمیں. اچھا چلو چین امریکہ دشمن ہے، چین جب سیٹلائٹ لے کے گیا تو وہ کہہ دیتا کہ نہیں امریکہ جھوٹ بولتا ہے، یا رشیا کہہ دیتا نہیں امریکہ جھوٹ بولتا ہے. بھائی یہ سارے تو آپس میں مل کے دوست نہیں ہے نا. اب جب کوئی اس مسئلے میں جھگڑا نہیں کر رہا، حالانکہ ایک دوسرے کی ویسے بنتی نہیں، اور سب اپنی سیٹلائٹس بھیج چکے ہیں، تو اس کا کیا معنی نکلتا ہے؟ آپ عقل مند ہیں ماشاء اللہ سے. اب دیکھیں نا، ہم کیلکولیشنز کے اوپر دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی کون سی نماز کا وقت کس ٹائم پہ رہے گا، پتہ چل جاتا ہے نا کل عصر کتنے بجے ہے، کل مغرب کتنے بجے ہوگی، اب سے 1 سال کے بعد مغرب کتنے بجے ہوگی. یہ سارے کیلکولیشنز پورے کیلنڈرز چھپے ہوئے ہیں اب سے پتہ نہیں کتنے سالوں تک کے. ایسی ایپس بن گئی ہیں جو ہماری مسجد سے کنیکٹ ہو گئی ہیں. مسجد میں جیسی اپڈیٹ ہوتا ہے ٹائم نماز کا، ہماری ایپ پہ آ جاتا ہے وہ ٹائم، اور مسجد کا ٹائم اپڈیٹ ہوتا ہے وہ آپ مینولی بھی کر سکتے ہیں، اور وہ آگے سینٹرل سرور سے بھی کنیکٹڈ ہے جو ایک تھرڈ پارٹی کمپنی مینٹین کر رہی ہے سارے ٹائمز، اور اس کے مطابق سارا کچھ چل رہا ہے. اس پر تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. اور پھر یہ جو مسجدوں میں اور گھروں میں بجلیاں آتی ہیں، ٹیلی فون آتے ہیں، لاؤڈ سپیکر پہ تقریریں ہوتی ہیں، مائکرو فونز استعمال ہوتے ہیں، اور یہ ساری جتنی ٹیکنالوجی ہے، سائنسی علوم جو ہیں، یہ ہوائی جہاز کے سفر ہیں، یہ فرسٹ کلاس سے کم جو لوگ بیٹھتے نہیں وہ پھر پلین سے نکل کر پھر سائنسی کو گالیاں دیتے ہیں. ایک عجیب معاملہ ہے نا یہ، مطلب دل دکھتا ہے جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. قرآن کریم نے اس سے بحث نہیں کی کہ زمین ساکن ہے یا متحرک ہے. یاد رکھیں قرآن مجید رشد و ہدایت کی کتاب ہے، فلسفے اور سائنس کی کتاب نہیں ہے. دنیا میں صالح حیات اور اخروی فلاح کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ زمین متحرک ہے یا متحرک نہیں، حرکت کرتی ہے یا نہیں کرتی. اس لیے علماء کو کیا چاہیے کہ زمین کی حرکت اور سکون کو دین اور اعتقاد کا مسئلہ نہ بنائیں. اور عوام الناس کو بھی یہی کہتا ہوں کہ ان مسئلوں میں آپ نے ایسا الجھ کے رہ گئے کہ بس یہ نہ مانا تو کچھ نہیں مانا. بھئی آپ تو پھر فلانا یہ ہو گئے، اور آپ اعلیٰ حضرت کی نہیں مانتے، اور آپ جو ہے وہ تاج الشریعہ کی نہیں مانتے، اور آپ فلانا کی نہیں مانتے. تو ایک مطلب ان چیزوں کو ہم نے دین اور اعتقاد کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. اور دیکھیں بعض قدیم الخیال علماء یہ کہنے سے باز نہیں آتے کہ قرآن اور حدیث میں ہے کہ زمین ساکن ہے، انفارچونیٹلی. اور ان کی ساری ریسرچ وہ قدیم الخیال، پرانی خیالات کے اوپر مبنی ہے. ان کا اپنا کچھ نہیں ہے. وہ 100 سال پرانی کتاب کھول کے آپ کو بتاتے ہیں. او بھائی آج کی آپ کی اپنی کیا تحقیق ہے، آپ نے اس پہ کیا اسٹڈی کیا؟ کوئی اسٹڈی کوئی نہیں، اپنی کوئی اسٹڈی نہیں ہے ان کی. تو اس طرح کے جو معاملات آپ کرتے ہیں نا تو پھر ہنسی اٹھتی ہے. اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں، پھر متنفر ہوتے ہیں علماء سے. اس سے تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ اقوام جو ہے نا ان کے اوپر ایک منفی اثر پڑتا ہے. اور ایسے کہنے سے نا کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہے آپ، کوئی دین کی تبلیغ نہیں کر رہے، بلکہ الٹا پڑھے لکھے لوگوں کو اسلام سے متنفر ضرور کر رہے ہیں، اور دوسری اقوام کو ہنسنے کا مواقع فراہم کر رہے ہیں. اس لیے اس بارے میں صرف ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت عطا فرمائے، آمین. اس لیے یہ وہی بات ہے کہ ہمارے ہاں ہم نے دین یہی سمجھ لیا ہے کہ بس جو مشہور ہو گئی بات وہ دین ہے، اس سے کوئی منحرف ہو جائے تو کہا کہ تو نیا آیا ہے. اللہ ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.